اگر آپ کافی وقت سے دعا مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی اور اب آپ تھک چکے ہیں، آپ کی سب امیدیں بس ختم ہو رہی ہیں، آپ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکے ہیں اور اب آپ کو لگتا ہے کہ بس اب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، بس اب ایک میرے کہنے پر آپ اس طرح مانگ کر دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کی جو بھی دعا ہے کس طرح قبول ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف، روتے ہیں، لیکن دل یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں۔ بس سب سے پہلے آپ نے یہ کام چھوڑ دینا ہے، سب سے پہلے اپنی دعاؤں پر شک کرنا چھوڑ دو کہ دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں۔ یاد رکھیں، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں دعا جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا ناممکن ہے؟ کیا آپ کو اس رب پر یقین نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ کو اس رب پر یقین نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے، آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے؟ پھر آپ کی تو دعا کچھ بھی نہیں، اس کے آگے، اس کے کن کے آگے آپ کی دعا تو بہت چھوٹی ہے۔ آپ کی دعا آپ کو بڑی لگتی ہے، آپ کو ناممکن لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک بار کے لیے سوچیں، جو اللہ حضرت موسیٰ کو سمندر میں راستہ دکھا سکتا ہے، اس رب کے لیے آپ کے لیے تو راستہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں۔ صرف آپ نے ویسا یقین رکھنا ہے اللہ اور اللہ سے مانگی ہوئی دعا پر۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی دعا پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگو جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے کوئی چیز مانگتا ہے، کیونکہ اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ ماں اس کو وہ چیز دے گی، اگر وہ روئے گا، وہ ضد کرے گا تو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گے تو پھر وہ کیسے نہیں دے گا۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، سیدھا اپنی لسٹ مت شروع کیا کریں۔ اللہ کے آگے جب بھی نماز میں دعا کے لیے بیٹھا کریں تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کریں، اللہ کے پیارے محبوب کی تعریف کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ خوش کر سکیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو یقیناً آپ کی دعائیں سب قبول کر لے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ پھر جو بھی آپ کو آتے ہوں، یا رحمان، یا رحیم، یا جبار، جو بھی کچھ نام آپ کو آتے ہوں، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کو پیار سے پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں کا واسطہ دینا ہے کہ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، میری چھوٹی سی دعا ہے، یا اللہ تو قبول کر لے۔ جتنی بڑی دعا ہوگی اتنا ہی جلد آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ سے محبت کا اظہار کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگو، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی ساری غلطیاں ماننی ہے جو آپ نے زندگی میں کی ہیں، سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کہیں اے اللہ میں کمزور ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں، جب ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں تو پہلے اپنی غلطی مانتے ہیں اور پھر اس انسان کو خوش کر لیتے ہیں۔ اور یقین جانو، اللہ تعالیٰ تو بس آپ سے ایک بار معافی مانگنے سے معاف کر دیتا ہے آپ کو۔ انسان نہیں معاف کرتے کبھی کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ ضروری بات، کبھی بھی جلد بازی نہ کریں دعا مانگنے میں، سوچیں اور پھر پیار سے 3 بار مانگیں۔
ایک بار مانگے پھر چپ ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر مانگے پھر چپ ہو جائیں، پھر دوسری بار اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو وہ سب عطا کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ چوتھا کام جو آپ نے ضرور کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، صحیح وقت پر دعا مانگنی ہے۔ صحیح وقت کون سا ہے؟ یوں تو آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں، لیکن 3 وقت جو سب سے بہترین اور خاص بولے جاتے ہیں، ان 3 وقتوں کو کبھی بھی ضائع مت کریں۔ اس وقت میں آپ ضرور دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ پہلا وقت جمعہ کا دن۔ اس دن میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو اس میں دعا مانگے وہ رد نہیں ہوتی۔ عصر کے بعد سے مغرب تک اس وقت کو صرف دعا کے لیے رکھ لیں، انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ دوسرا وقت رات کو پڑھو۔ رات کا 3 بجے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، تہجد کا وقت کبھی بھی ضائع نہ کریں، کیونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ 2 رکعت پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگو۔ جتنی پڑھ سکتے ہو رکعت پڑھ سکتے ہو، لیکن کم سے کم 2 پڑھو۔ اس تہجد کے وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، صرف آپ اور اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ جتنی چاہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنا دکھ سنائیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے آگے روئیں، اپنی تکلیف بتائیں، اپنی ساری دعائیں بتائیں۔ اور تیسرا وقت ہے سجدہ اور اذان۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہو اس وقت آپ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ جو دل میں ہے کہہ دو اللہ تعالیٰ کو اور ساری دعائیں مانگ لو جو آپ مانگنا چاہتے ہو۔ اور اذان کے بعد نماز سے پہلے والے 5-10 منٹ یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ 5واں کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے تفصیل سے بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف آئے اور اس سے باتیں کرے اور اپنے سارے دکھ اللہ تعالیٰ کو بتائے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو تو تفصیل سے بات کرو اللہ تعالیٰ سے، ساری تکلیف، ساری دعا تفصیل سے، آرام سے، سکون سے اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ مثلاً اے اللہ مجھے فلاں کام میں کامیابی دے، میری فلاں بیماری دور کر دے، میرے گھر میں سکون دے، نام لے کر دعا مانگو۔ جتنی تفصیل سے مانگو اتنا دل کو سکون ملے گا۔ اور چھٹا کام جو آپ نے کرنا ہے، آخری میں سب دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شکر ادا ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ کم نہیں ہے۔ آپ کئی لوگوں سے بہتر ہیں، کئی لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر شکر ادا کریں۔ 7ویں اور آخری بات بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بات ہے کہ لاسٹ میں آپ کے لیے ضروری ایک پیغام ہے، وہ ضرور سنیے گا۔ 7ویں بات، اپنا دل صاف رکھیں، لوگوں کے لیے، خود کے لیے، اور کبھی بھی خود کے لیے برا نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں دے گا۔ لوگوں کے لیے منافق اور بغض ہرگز نہ